صاحبہ سوال نمبر 6 کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ رزق کی تقسیم میں اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحتیں پوشیدہ ہیں، اور سود کس طرح اکانومی کو تباہ کرتا ہے اور زکوٰۃ کس طرح مال کو بڑھاتی ہے، اس بارے میں وضاحت مطلوب ہے۔ أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون۔ سورہ روم کی آیات ہیں 37، 38 اور 39۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ بس اے مومن، رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین و مسافر کو بھی اس کا حق دو۔ یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ بڑھتا نہیں ہے، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو، اسی کے دینے والے در حقیقت اپنا مال بڑھاتے ہیں۔ تفسیر تفہیم القرآن کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مضمون ہے رزق کی کمی بیشی میں اللہ کی مصلحتیں اور مال و دولت میں دوسروں کا حق۔ جو شخص سچے دل سے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو اور اس کو رازق مانتا ہو، وہ کبھی اس کم ظرفی میں مبتلا نہیں ہو سکتا جس میں خدا کو بھولے ہوئے لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ اسے کشادہ رزق ملے تو وہ فخر و غرور میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ شکر کرتا ہے اور خلق خدا کے ساتھ فیاضی سے پیش آتا ہے یا آئے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں صرف کرنے سے ہرگز دریغ نہ کرے گا۔ اللہ نہ کرے اگر اس کے ساتھ تنگی رزق کا معاملہ ہو جائے یا فاقے ہی کرنے پڑ جائیں، تب بھی وہ صبر سے کام لے گا، دیانت اور امانت خودداری کو ہاتھ سے جانے نہیں دے گا، اور آخری وقت تک ہی اللہ کے فضل و کرم کی آس لگائے رہے گا۔ یہ اخلاقی بلندی نہ کسی دہریے کو نصیب ہو سکتی ہے اور نہ کسی مشرک کو۔ آگے فرمایا گیا ہے کہ اے مومن، رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین و مسافر کو بھی اس کا حق دو، جیسے کہ ہم نے بھی ترجمے میں دیکھا۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ رشتہ دار، مسکین اور مسافر کو خیرات دو۔ ارشاد ہوا ہے اس کا حق ہے جو تجھے دینا ہوگا، اور حق ہی سمجھ کر اسے تو دے۔ اس کو دیتے ہوئے یہ تمہیں خیال نہ آئے کہ تم اس کے اوپر کوئی احسان کر رہے ہو یا وہ کوئی حقیر مخلوق ہے جو تیرے دیے پر پل رہی ہے۔ ایمان والوں کا یہ طرز عمل ہوگا کہ وہ مال کے مالک حقیقی کو ہر وقت یاد رکھیں گے اور یہ سوچیں گے کہ اگر مجھے یہ مال اللہ نے زیادہ دیا ہے اور دوسرے بندوں کو کم عطا فرمایا ہے، تو میرے پاس جو زائد ضرورت مال ہے اس پر دوسروں کا حق ہے۔ اور یہ آزمائش ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ زائد مال کی صورت میں ان کے ہاتھوں میں دی ہے، تاکہ مالک جو ہے وہ دیکھے کہ تم ان کا حق پہچانتے ہو یا نہیں۔ ایک اور مضمون جس کے اوپر یہاں پہ بات کی گئی وہ یہ ہے کہ سود سے قومی معیشت تباہ ہوتی ہے اور زکوٰۃ سے پھلتی پھولتی ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ پہلا مقام ہے، یعنی یہ پہلی آیت ہے
جہاں پر سود کی مذمت میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور اس میں صرف یہ بات فرمائی گئی ہے کہ تم لوگ تو یہ سمجھتے ہو کہ یہ سود جو ہے یہ یعنی کہ تم کو زائد مال مل رہا ہے نا سود کی شکل میں، اور تمہاری دولت اس سے بڑھے گی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ در حقیقت اللہ کے نزدیک سود سے دولت کی افزائش نہیں ہوتی بلکہ زکوٰۃ سے ہوتی ہے، اور صدقات کا اور مقامات پر بھی ذکر آیا۔ اس بڑھوتری کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ جتنی خالص نیت اور گہرے جذبے کے ساتھ، ایثار کے ساتھ، رضا الہی کے ساتھ کوئی شخص راہ خدا میں مال صرف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ سے زیادہ اجر بھی دیں گے اور مال کی افزائش بھی کریں گے۔ جب مدینے میں سود کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو مزید اس بات کا ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو اس وقت ہم سورہ روم کی بات کر رہے ہیں، اس وقت سود کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا، یہ اعلان اس کے کئی برس بعد ہوا۔ جیسے شراب کے احکام کے متعلق بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے بتدریج اس کی حرمت کا حکم نازل کیا۔ شروع میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہی کہا نا کہ اس سے دور رہو جب نماز کے قریب جاؤ۔ اس طرح بیشتر اور بھی احکامات ہمیں قرآن میں نظر آتے ہیں کہ تدریج کا اصول ہمیں نظر آتا ہے، بے شک گریجولی۔ حدیث کے ذریعے سے رہنمائی لے لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 4093۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے، کھلانے اور گواہی دینے والوں پر لعنت کیا، فرمایا کہ یہ سب برابر ہے۔ عملی نکات ریفلیکشنز۔ نمبر 1، رزق کی تقسیم اور کمی بیشی میں اللہ کی مصلحتیں ہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ مومن کا یہ کام ہے کہ وہ رشتہ دار، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دے اور اس پر کبھی بھی احسان نہ جتائے۔ تھرڈ، اللہ تعالیٰ سودی معیشت سے برکت اٹھا لیتا ہے، اس کے برعکس تجارت میں برکت عطا کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ سوال نمبر 7 کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ خاص ٹرم استعمال ہوئی ہے لاہو الحدیث، اس سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت ضرور فرمائیے۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين۔ آیت کے ریفرنس ہے سورہ لقمان کی نمبر 6، اور اس کا ترجمہ ہے اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے، ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ تفسیر تفہیم القرآن کے ذریعے سے سمجھتے ہیں، مضمون ہے لہو و لعب، موسیقی اور لغو باتیں۔ لہو الحدیث ایک خاص قرآن کا ٹرم ہے، اس سے مراد ایسی بات ہے جو انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر دے کہ ہر دوسری چیز سے یا اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ مراد یہ کہ ہر فضول کام، بیہودہ باتیں، مثلا گپ لگانا، خرافات، داستانیں، گانا بجانا وغیرہ وغیرہ۔ ہمیں تاریخ سے ہی نظر آتا ہے کہ نضر بن حارث نے یہ کیا تھا کہ قرآن کی دعوت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران کے قصے اور رستم و اسفندیار کی داستانیں لا کر محفلیں جمائیں اور گانے والی لونڈیاں لے کر آیا اور لوگوں کو قرآن سے غافل کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے وَاللَّهُ الْغِنَى، خدا کی قسم اس سے مراد گانا ہے۔ اور اسی طرح کے اقوال ہمیں حضرت عبداللہ بن عباس، جابر بن عبداللہ، مجاہد،
سعید بن جبیر وغیرہ سے بھی مروی نظر آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغنیہ عورتوں کا بیچنا، خریدنا، ان کی تجارت کرنا اور ان کی قیمت لینا حلال نہیں ہے۔ دوسری روایت ہے کہ جو شخص گانے والی مجلس میں بیٹھ کر گانا سنے گا، قیامت کے روز اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ تیسر القرآن سے بھی دیکھ لیتے ہیں چند سطرے کہ لاول حدیث سے مراد ہر وہ بات، شغل، کھیل یا تفریح ہے جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے یا غافل رکھے، خواہ یہ شغل گانا بجانا ہو یا دلچسپ ناول، ڈرامے یا کلب، گھروں کی تفریحات ہو، ٹی وی کا شغل ہو، ڈرامے، سینما بینی وغیرہ وغیرہ، یعنی ہر بے مقصد بات وہ جو ہے لاول حدیث کے اندر آتی ہے۔ تدبر سے ہم دیکھ لیتے ہیں، تدبر القرآن میں مولانا امین احسن اصلاحی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ مخالفین کا بھی طریقہ کار رہا، جیسا کہ ہم نے تاریخ سے ابھی نظر بن حارث کا بھی دیکھا کہ اس نے کیا کیا تھا۔ قرآن حقیقت زندگی اور حکمت کی بات سامنے لاتا ہے، مگر مخالفین چاہتے ہیں کہ لوگ انہی جھوٹی دل لبھانے والی خرافات میں پھنسے رہیں۔ وہ اپنی باتوں کو سند اور مذہبی حیثیت دے کر پیش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو قرآن سے ہٹایا جا سکے۔ تو پھر انجام کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کے لیے عذاب مہین یعنی ذلت دینے والا عذاب ہے، سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ وجہ یہ کہ ان کا اصل جرم استکبار ہے، غرور، فخر، تکبر، یعنی حق کے مقابلے میں اپنی بات کی ضد اور تکبر کرنا۔ اللہ کی سنت ہے کہ جو لوگ غرور اور استکبار کرتے ہیں انہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حدیث کے حوالے سے سمجھتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 5590، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور معازف یعنی آلات موسیقی اور گانے بجانے کو جائز کہیں گے، یعنی ان چیزوں کے دوسرے نام رکھ کر انہیں جائز بنا لیں گے۔ ایک اور حدیث آپ کی اجازت سے احمد صاحب ترمذی کی 2317، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ آدمی کے اسلام کی اچھائی ہے کہ وہ فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ ڈاکٹر صاحب اب ہم اس کے عملی نکات خاص طور پہ ہمارے معاشرے کی نسبت سے کیا ہو سکتے ہیں وہ ضرور بیان کیجیے۔ میں مثالیں صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ پہلا پوائنٹ میں نے جو یہ یہاں پہ لکھا ہے کہ لاول حدیث سے مراد کیا ہے ہم اچھی طرح سمجھ گئے، ہر وہ بے مقصد تفریح، کام یا بات جو اللہ کی یاد سے دور کر دے۔ مختصر ترین ڈیفینیشن یہ ہے جو ہمیں حدیث کے حوالے سے ملتی ہے۔ مثلا کیا شغل ہو گیا، کارڈز کھیلے چلے جا رہے ہیں یا چیس کھیلے چلے جا رہے ہیں، بازیاں لگی چلی جا رہی ہیں، گانا بجانا، مووی نائٹس، سوشل میڈیا جس کا کوئی بھی مقصد نہ ہو، بس گانا بجانا، موویز، گاسپس، اگر گھروں میں بھی محفلیں چلیں جن میں کوئی بھی اللہ کا ذکر، اللہ کا کوئی ذکر نام نہ ہو، کلبز ایسے، شوز، نیٹفلکس، تھیٹرز، اینی تھنگ وچ از بیس لیس، ان سب چیزوں کی اپلیکیشن اطلاق انہی مذموم اشغال پر ہوگا۔ ہابیز کوئی ایسی ہو گئی جو کہ قرآن کی ہدایت سے لبریز، آیات الہی کو چھوڑ کر وقتی لذت اور تباہ کن چیزوں کا نام ہے۔ مثلا ٹک ٹاک ہے، ٹک ٹاک میں بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہیں، ٹک ٹاک میں بہت ساری چیزیں فضول بھی ہیں، اسی طرح جو بھی سوشل میڈیا ہے۔ تو آپ ایک دفعہ جب کوئی کاز لیس، بیس لیس، بیہودہ، فحش چیز کو آپ فالو یا کر لیں گے تو وہ خود بخود اے آئی کے ذریعے یا ویسے بھی جو ہے نا وہ آپ کے سامنے بار بار آپ کو آپشنز دے گا۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ کے احکامات سے ہمیں دور کرے وہ ہم اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ جی، تو یہ دیکھیں نا، یہ ہمارے لیے بہت سوچنے کی بات ہے اور اس میں ہر جینڈر، ہر ایج گروپ شامل ہے۔ ہمارے لیے سوچنا ہے نا
کہ کیا ہم اب موسیقی میں اسی طرح ملوث رہیں گے اور البمز ڈھونڈتے رہیں گے کہ اب کون سا نیکسٹ البم آنا ہے، یا کچھ ارادے باندھیں گے، کچھ فیصلے کریں گے؟ مختصراً ایک پوائنٹ جو آیت کے حوالے سے میں بالکل پن پوائنٹ کر رہی ہوں کہ استکبار بھی جرم ہے اللہ کی نظر میں، کہ حق کے مقابلے میں اپنی بات پر ضد کرنا، اڑ جانا اور گناہوں پر اپنے قدموں کو جما لینا، یعنی حق کے مقابلے میں باطل پر ڈٹ جانا۔ بے شک۔ تو اللہ نے یہ فرمایا تھا نا کہ اللہ کی سنت ہے کہ جو لوگ غرور تکبر کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کن عذاب اور ذلت دے گا۔ ایسے موقع پر شیطان کی جیت اور انسان کی ہار ہو جاتی ہے اور شیطان اپنی چالوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ اب ہم سوال نمبر 8 کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ مومنین کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے، یعنی کسی بھی مومن کا لائف سٹائل جو ہے وہ آج کے دور میں یا ہمیشہ کیسے ہونا چاہیے؟ إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ ریفرنس آیا سورہ سجدہ کی 15، 16 اور 17 ہے، ترجمہ ہے ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں ہے۔ تفسیر تفہیم القرآن کے ذریعے سے دیکھ لیتے ہیں۔ مضمون ہے ایمان والوں کا کردار۔ ایمان والے اپنے غلط خیالات کو چھوڑ کر اللہ کی بندگی اختیار کر کے اس کی عبادت بجا لانے کو اپنی شان سے گری ہوئی بات نہیں سمجھتے۔ نفس کی کبریائی انہیں قبول حق اور اطاعت رب سے مانے نہیں ہونے دیتی۔ ایمان والے راتوں کو داد عیش دیتے نہیں پھرتے بلکہ وہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کا حال دنیا پرستوں جیسا نہیں ہوتا جنہیں دن کی محنتوں کی کلفت دور کرنے کے لیے راتوں کو ناچ گانے، شراب نوشی اور کھیل تماشوں کی تفریحات درکار ہوتی ہیں۔ اس کے بجائے ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ دن بھر کے اپنے فرائض سر انجام دینے کے بعد جب فارغ ہوتے ہیں تو وہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی یاد میں راتیں گزارتے ہیں۔ ان کے دل خوف سے کانپتے رہتے ہیں اور اسی سے اپنی ساری امیدیں وابستہ کرتے ہیں۔ بستروں سے پیٹھیں الگ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ راتوں کو سوتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ راتوں کا ایک حصہ خدا کی عبادت میں صرف کرتے ہیں۔ رزق سے مراد رزق حلال ہے۔ مال حرام کو اللہ تعالیٰ اپنے دیے ہوئے رزق سے تعبیر نہیں فرماتا، نہ مال حرام سے کوئی صدقہ قبول کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو تھوڑا بہت پاک رزق ہم نے ان کو دیا ہے اسی میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تیسر القرآن سے رہنمائی لیتے ہیں۔ ایمان والوں کی صفات انکار کرنے والوں سے بالکل جدا گانا ہوتی ہے۔ ان کے دلوں میں ضد اور ہٹ درمی نہیں ہوتی اور وہ اتنے سلیم الفطرت ہوتے ہیں کہ حق بات کو قبول کرنے پر فوراً آمادہ ہو جاتے ہیں۔ انہیں جب اللہ تعالیٰ کی عجائبات بتائے جاتے ہیں تو اللہ کی عظمت سے ان کے دل دہل جاتے ہیں اور وہ قبول حق پر فوراً آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہی ان کی تفریح تباہ ہوتی ہے کہ وہ راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں
کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جتنا وقت دنیا دار اللہ کی نافرمانیوں میں گزارتے ہیں، اللہ کے بندے اس کی فرما برداری اور عبادت میں گزارتے ہیں۔ ایمان والے عذاب جہنم سے ڈر کر، جنت کی امید رکھ کر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ ایمان والے عبادت تو اللہ کی رحمت کی امید رکھ کر کرتے ہیں، مگر ساتھ ہی اللہ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ کہیں ان کے عمل میں کچھ تقصیر، کمی، کوتاہی نہ رہ جائے اور وہ اللہ کے ہاں مقبول نہ ہو۔ خرچ کرنے سے مراد عیاشیوں پر خرچ کرنا نہیں، بلکہ جائز طریقے سے خرچ کرنا ہے، خواہ وہ اپنی ذات پر ہو، اہل و عیال پر ہو، رشتہ داروں پر ہو یا دوسرے محتاجوں کی ضروریات اور حاجات پوری کرنے پر ہو۔ اگر حلال مال سے دوسروں پر خرچ کرنے کی توفیق میسر نہیں ہوتی تو بھی حرام کمائی سے بہرحال بچنا چاہیے۔ اور ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ حلال کمائی پر، حلال رزق پر قناعت اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ غریب لوگوں کو بھی صدقہ کرنا ضروری ہے، اس میں سے خواہ بہت تھوڑا ہی صحیح لیکن ضرور خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کو بھی تزکیہ نفس کی ضرورت ہے۔ بخل کے مرض سے ان کا بھی دل پاک ہونا چاہیے۔ اب ہم مولانا امین احسن اصلاحی کی تفسیر تدبر القرآن سے چند سطریں لیتے ہیں اور اپنے لیے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پر ایمان لانے والے وہ نہیں ہیں جو اپنی دنیاوی برتری اور غرور میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایمان انہی کے دلوں میں اترے گا جن میں خشیت، خوف خدا اور انابت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع۔ ایسے لوگ جب اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت حاصل کرتے ہیں تو فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرتے ہیں۔ تسبیح کا پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر نقص اور عیب سے پاک رکھنا اور ماننا، اور حمد کا پہلو یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں اور کمالات کو ماننا اور بیان کرنا۔ دونوں کو اگر ملایا جائے یعنی تسبیح اور حمد کو تو اللہ کی صحیح معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اگر ایک پہلو چھوٹ جائے تو انسان گمراہی یا الحاد، ایتھیزم کا شکار ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں پر آخرت کا باس پرس کا خوف چونکہ ہر وقت طاری رہتا ہے، لہٰذا یہ لوگ اپنے بستروں سے راتوں کو اٹھ کر، اپنا آرام چھوڑ کر اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہیں اور گریہ وزاری کرتے ہیں، اور پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور معاف فرما دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ سے حسن ظن بھی رکھتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں۔ حدیث کے ذریعے سے رہنمائی لے لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 3244۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی کی آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کبھی انسان کے دل میں اس کا خیال ہی گزرا ہو۔ اگر چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھ لو۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چیزیں چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، اب ہم کیونکہ یہ لائف سٹائل ہے جو ایک مومن کا ہونا چاہیے، تو اب جو آپ نے سب کچھ بیان کیا اس پہ ہم کس طرح عمل پیرا ہو سکتے ہیں؟ ایمان والے تکبر سے دور رہتے ہیں۔ ایمان والے اپنے غلط خیالات کو چھوڑ کر اللہ کی بندگی اور عبادت اور اطاعت اختیار کرتے ہیں۔ ایمان والے جائز طریقوں سے مال کماتے بھی ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں، خواہ وہ اپنی ذات پر ہو، اہل و عیال پر ہو، رشتہ داروں پر ہو، مسافروں پر ہو، محتاجوں پر ہو یا مسکینوں پر ہو۔ ڈاکٹر صاحبہ، سوال نمبر 9 جو ایک بہت اہم سوال ہے جس کا جاننا بھی بے حد ضروری ہے۔ سورۃ الاحزاب میں منہ بولے بیٹے اور امہات المومنین کے بارے میں کیا احکامات نازل ہوئے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت پر حق کا ذکر کس طرح کیا گیا ہے، اس کی بھی وضاحت فرما دیجیے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظہرون منہن امہاتکم
وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. سورہ احزاب کی آیات نمبر 4, 5, 6 کا ریفرنس ہے آپ کے سوال کے جواب میں، اور ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے دھڑ میں 2 دل نہیں رکھے، نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے، نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنا دیا ہے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ تعالیٰ وہ بات کہتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے، اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے، اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی رفیق اور بھائی ہیں۔ نادانستہ جو بات کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ اب ہم تفسیر دیکھتے ہیں تفہیم القرآن کے ذریعے سے۔ یعنی ایک آدمی بیک وقت مومن، منافق، سچا، جھوٹا، بدکار اور نیکوکار نہیں ہو سکتا۔ اس کے سینے میں 2 دل نہیں ہیں کہ ایک دل میں اخلاص ہو اور دوسرے دل میں خدا سے بے خوفی۔ لہٰذا ایک وقت میں ایک آدمی کی ایک ہی حیثیت ہو سکتی ہے، یا تو وہ مومن ہوگا یا منافق، یا تو وہ کافر ہوگا یا مسلم۔ اب اگر تم کسی مومن کو منافق کہہ دو تو اس سے حقیقت نہ بدل جائے گی، اس شخص کی اصل حیثیت لازماً ایک ہی رہے گی۔ زہار عرب کی ایک خاص اصطلاح تھی۔ قدیم زمانے میں عرب کے لوگ جب بیویوں سے لڑتے تھے تو کبھی یہ کہہ بیٹھتے تھے کہ تیری پیٹھ میرے لیے میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے، اور یہ بات جب کسی کے منہ سے نکل جاتی تھی تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اب یہ عورت اس پر حرام ہو گئی ہے کیونکہ وہ اسے ماں سے تشبیہ دے چکا ہے۔ زہار کے متعلق ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیوی کو ماں کہنے یا ماں کے ساتھ تشبیہ دے دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی۔ ماں تو وہی ہے جس نے آدمی کو جنا ہے، محض زبان سے ماں کہہ دینا حقیقت کو نہیں بدل دیتا۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، حکم ایک اور آئے نا۔ اس حکم کی تعمیل میں سب سے پہلے جو اصلاح نافذ کی گئی وہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کو زید بن محمد کہنے کے بجائے
ان کے حقیقی باپ کی نسبت سے زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا گیا۔ اس آیت کے نزول کے بعد یہ بات حرام قرار دے دی گئی کہ کوئی شخص اپنے حقیقی باپ کے سوا اور کسی کی طرف اپنا نسب سے منسوب کرے۔ کسی کو پیار سے بیٹا کہہ دینے میں کوئی مذائقہ اور حرج نہیں ہے، اسی طرح کسی کو ماں، بیٹی، بہن، بھائی وغیرہ کے الفاظ کہنے میں بھی یعنی کوئی حرج نہیں ہے، محض اخلاقاً استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن اس ارادے سے کہنا کہ وہ میرا بیٹا ہے یا بیٹی ہے اور اس کو منہ بولا بیٹا بنا لینا، اس کی بہت ہی سخت وعید آئی ہے، اور یہاں پر حکم آیا ہے کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا باپ، جو بھی اولاد ہے ان کے باپ کا نام ان کے ساتھ لگنا لازم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ چونکہ ہم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں تو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نادانستہ افعال پر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کریں گے، محض فعل کی ظاہری شکل پر اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلمانوں سے جو تعلق ہے وہ تمام دوسرے انسانی تعلقات سے بالاتر نوعیت رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مسلمانوں پر یہ حق ہے کہ وہ آپ کو اپنے ماں باپ اور اولاد اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز تر رکھے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھے، اپنی رائے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو اور اپنے فیصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو مقدم رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں اسی طرح امت کے لیے حرام ہیں جس طرح ان کی حقیقی مائیں حرام ہیں۔ یہ مخصوص معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا دنیا میں اور کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے۔ ازواج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اس معنی میں امہات المومنین ہیں کہ ان کی تعظیم اور تکریم مسلمانوں پر واجب ہے اور ان کے ساتھ کسی مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک اور بات یہ یہاں پر جو میں وضاحت کروں آیات کے حوالے سے کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان جو بھائی چارہ قائم کر دیا گیا تھا اس کی وجہ سے یہ ایک دینی برادری کی شکل تھی نا، اور وہ ایک دوسرے کے وارث بھی ہوتے تھے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ وراثت صرف رشتہ داری کے بنا پر ہی تقسیم ہوگی۔ البتہ کوئی بھی شخص اپنے کسی دینی بھائی کو یا دوست کو کوئی ہدیہ، تحفہ یا وصیت میں سے جو حصہ جس کی اجازت ہے وہ دے سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6766 اور صحیح مسلم کی 63 حدیث ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا کہا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ شخص اس کا باپ نہیں، اس پر جنت حرام ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 15 اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 44 آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے باپ اور اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، اب یہ اہم ہے کہ ہم ان کے عملی نکات بھی جان لیں۔ ایک وقت میں انسان کی ایک ہی حیثیت ہو سکتی ہے، یا تو وہ مومن ہوگا یا منافق، یا وہ کافر ہوگا یا مسلم۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر گروپ میں شامل ہو۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ منہ بولا بیٹا بنا کر حقیقی بیٹا یعنی قرار دے دینا یہ جائز نہیں ہے۔ زہار کے معنی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ صاف بتا دیا کہ اگر کوئی شخص غلطی سے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا ہے تو وہ اس کے اوپر حرام نہیں ہوگی۔ پھر جو ابھی ہم نے حدیث پڑھی اس میں پوری یعنی وضاحت ہو چکی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مسلمانوں پر یہ حق ہے کہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ماں باپ، اولاد اور اپنی جان سے بڑھ کر بھی عزیز رکھے، یہاں تک کہ دنیا کی ہر چیز سے بھی زیادہ۔
آپ سے محبت رکھے۔ امہات المومنین امت کے لیے حقیقی مائیں ہیں اور ان کی حرمت ثابت ہے، وہ ان کے لیے حرام ہے، ان سے کوئی بھی مسلمان ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر صاحبہ، مشق قرآن سیریز کے پارہ نمبر 21 سے ہم نے 10 سوالات اخذ کیے ہیں۔ اب اس وقت ہم اس کے 10ویں سوال کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ سوال ہے، سورہ احزاب نے ازواج مطہرات کو کس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور ان کی حیثیت عام عورتوں سے کس طرح مختلف قرار دی گئی ہے؟ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا۔ ریفرنس آیات ہیں سورہ احزاب کی 28، 29 اور 30۔ اس کا ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو، اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کروں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو تم میں سے جو بھی نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کسی سری فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے۔ تفسیر دیکھ لیتے ہیں تفہیم القرآن کے حوالے سے مختصراً۔ دیکھیں یہ شان نزول میں آپ کو تھوڑا بتاؤں گی۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ اس زمانے کے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو خطاب کیا اور فرمایا کہ یہ میرے گرد بیٹھی ہوئی ہیں جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو، یہ مجھ سے خرچ کے لیے روپیہ مانگ رہی ہیں۔ ان پر دونوں صاحبوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کو ڈانٹا اور ان سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرتی ہو اور وہ چیز مانگتی ہو جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت سنائی اور ان سے فرمایا کہ جاؤ عائشہ اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، میں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہوں۔ باقی تمام ازواج مطہرات نے بھی یہی جواب دیا۔ انہوں نے دنیاوی سہولتوں اور راحتوں کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنی بیویوں کو دو راستوں میں سے آزادی سے انتخاب کرنے کی اجازت دیں، یا تو دنیا کی زندگی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدہ ہو جائیں، یا ان کے ساتھ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ اور آخرت کی راہ پر صبر و قناعت کے ساتھ رہیں۔ اگر ازواج مطہرات دنیاوی آسائشوں کے بجائے اللہ اور ان کے رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو فوقیت دیں گی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نہ صرف آخرت میں عظیم اجر مقرر فرمایا ہے بلکہ دنیا میں بھی ترقی و رحمت کا وعدہ ہے۔ ازواج مطہرات اپنی حیثیت کے لحاظ سے عام عورتوں سے بہت بلند تر ہیں۔ ان پر عین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہونے کی وجہ سے خصوصی ذمہ داری عائد تھی۔ اسی وجہ سے اگر کوئی ان میں سے کھلی بے حیائی کی مرتکب ہو تو اس کا عذاب دگنا ہے، جیسے کہ آیت کے ترجمے میں ہم نے دیکھا، تاکہ ان کی مقام و منزلت کی عظمت واضح ہو۔ یہاں میں وضاحت کرتی چلوں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، ہرگز 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 نہیں ہے کہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کسی فحش حرکت کا اندیشہ بھی تھا۔ میں اس کو بہت ہی انڈوز کر رہی ہوں اس بات کو، یہ تو اللہ کے الفاظ تھے نا، ایسا ہرگز بھی نہیں تھا، بلکہ اس سے مقصود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو یہ احساس دلانا تھا کہ دیکھیں آپ اسلامی معاشرے میں اتنا بلند تر مقام رکھتی ہیں تو اس وجہ سے آپ کی ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ سخت ہیں، اسی لیے ان کا اخلاقی رویہ انتہائی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر کی آیت نمبر 65 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا سب کیا کرایا برباد ہو جائے گا۔ حالانکہ ایسا ہرگز بھی نہیں کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرک کا کوئی اندیشہ بھی تھا، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے نا، جو قرآن کریم سے زیادہ جڑے ہوئے لوگ ہیں تفاسیر سے اور جو پڑھنے پڑھانے میں ہے شریک، کہ یہ ایک اسلوب ہوتا ہے، یہ ایک اسلوب بیان ہوتا ہے قرآن کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے امت کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ اور یہی بات تیسر القرآن میں بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ یہاں پہ مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ نبی کی بیویوں کا مقام بہت بلند ہے کیونکہ وہ امہات المومنین ہیں، وہ امت کی مائیں ہیں، ازواج مطہرات ہیں۔ جس طرح نبی کی ذات مومنوں کے لیے نمونہ ہے، اسی طرح نبی کا گھر، اہل بیت، ان کی بیویاں سب کے لیے نمونہ ہیں۔ اگر نبی کی بیوی معاذ اللہ کوئی غلطی کرے تو اس کو اپنی ہی غلطی کی سزا نہیں ملے گی، بلکہ اس کی اقتداء میں جو فالوورز ہوں گے، جو لوگ بھی وہ غلطی کریں گے، ان سب کی سزا سے اس کو بھی حصہ ملے گا۔ لہٰذا اس کی سزا عام لوگوں کی سزا سے دگنی بلکہ بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ صرف میں بار بار وضاحت کروں، سمجھانے کے لیے، امت کو سمجھانے کے لیے اسلوب، ہلانے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، کیونکہ لیکن تمام انبیاء اور افضل الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھرانے کے لوگ تو بہت زیادہ پاک اور ہمارے لیے رول ماڈل ہے نا۔ حدیث مبارکہ سے ہم تفسیر کو سمجھ لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4789 4919 اور مسلم کی 1475، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیویوں کو اختیار دے دیں تو آپ ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا تمہارے سامنے میں ایک معاملہ رکھنے والا ہوں اور اس میں جلدی نہ کرنا یہاں تک کہ اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ کو علم تھا کہ میرے والدین مجھے آپ سے جدا ہونے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اور پھر آپ نے یہ 2 آیات تلاوت کی جو ہم نے شروع میں ابتدائیے میں پڑھی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ کیا اس بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ میں تو اللہ اور ان کے رسول اور آخرت کے گھر کو ترجیح دیتی ہوں۔
عملی نکات دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا نقطہ تو یہ بہت واضح ہے اور ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ سارا دیکھا بھی تفسیر، کہ ازواج مطہرات کو یہ احساس دلانا تھا کہ آپ کا مقام، آپ کی پوزیشن معاشرے میں کتنی زیادہ بلند ہے۔ اسی حیثیت سے آپ کی ذمہ داریاں بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ، اول تو ایسا ہے نہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کبھی ایسے کوئی لغزش کوتاہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں۔ نبی کی بیویوں کا مقام عام عورتوں سے بہت بلند ہے اس میں، کیونکہ وہ امہات المومنین ہیں۔ جس طرح نبی کی ذات مومنوں کے لیے ایک نمونہ ہے نا، روشن مثال ہے، اسی طرح نبی کی بیویاں بھی سب کے لیے نمونہ ہے۔ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ اگر نبی کی بیوی کوئی غلطی کرے گی تو اس کی اپنی ہی غلطی کی سزا نہیں ملے گی، بلکہ اس کی اقتداء میں جو لوگ بھی غلطی کریں گے ان سب کی سزا بھی اسے ملے گی، لہٰذا اس کی سزا عام لوگوں کی سزا سے دگنی بلکہ بہت زیادہ بھی ہو سکتی۔ اسی طرح اس سے ایک ہم نے جو اپنے استادوں سے اور استاذہ سے عملی نقطہ اپنے لیے لیا تھا کہ امت کے لیے بھی یہ نقطہ ظاہر مثال بنا کر بتایا گیا ہے کہ جو لوگ دین کی دعوت کو پھیلا رہے ہیں اور دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو ان کی ذمہ داری کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر وہ کوئی غلط مثال یا غلط روایت پیش کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی، اور اگر وہ کوئی اچھا کام کریں گے اور ان کی ابتداء میں فالوورز اچھا کام کریں گے تو پھر ان کے لیے اجر بھی کئی گنا زیادہ ہوگا۔ یہیں پر اپنی بات کو میں ختم کرتی ہوں۔ مشق قرآن سیریز ڈاکٹر نشابہ حسن مراد صاحبہ کے ساتھ ایک کاوش ہے قرآن پاک کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی۔ ہمیشہ کی طرح ہر پارے سے 10 سوالات اخذ کیے جاتے ہیں اور ڈاکٹر صاحبہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے مدلل جوابات بھی دیتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے پوائنٹس بھی اخذ کیے جاتے ہیں جس پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی دین میں اور اپنی دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ نیکسٹ پروگرام میں 22ویں پارے سے اخذ کردہ سوالات ڈاکٹر صاحبہ کے سامنے پیش کریں گے، اور ہم یہ امید کریں گے کہ آپ کو ہمیشہ کی طرح ہمارا یہ والا پروگرام بھی پسند آیا ہوگا۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ احمد سہیل اپنے ہوسٹ اور ڈاکٹر نشابہ حسن مراد صاحبہ کو اللہ نگہبان۔